اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی میزبان زہرا لطیف نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حوزہ معصومہکم۔ حوزہ معصومہکم کی طرف سے کیا گیا یہ پروگرام کچھ ضروری مسائل، آج رمضان المبارک سے متعلق کچھ سوال اور ان کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں خواہر منتشا، چلیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر منتشا۔ وعلیکم السلام خواہر۔ خواہر، آج کا ہمارا ناظرین کی طرف سے پہلا سوال ہے، کیا روزے دار پر روزے کی نیت منہ سے کرنا واجب ہے، یا روزے کی نیت کیسے کری جائے؟ دیکھیے، ہر عمل خیر کے لیے نیت کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور اگر وہ عمل ایک عبادی عمل ہے تو نیت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ اور روزہ بھی ایک عبادی عمل ہے، یعنی اس میں ہمارے عبادت کا تصور شامل ہوتا ہے۔ یعنی اگر نیت آپ روزے کی کر رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے دہرائیں، آپ یہ کہیں کہ میں روزہ رکھتی ہوں رمضان المبارک کا قربتاً اللہ، یہ واجب نہیں ہے۔ آپ کا دل میں، آپ کا ذہن، آپ کا دل متوجہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسی مشکل کی وجہ سے اپنا روزہ ترک کر دیتے ہیں، اٹھے سحری میں، سحری کری، نماز پڑھی، لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ ارے ہم نے تو نیت کری نہیں۔ یہ نہیں ہے، آپ صبح اٹھ رہی ہیں، آپ نے سحری کری، یعنی آپ کا دل متوجہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گی، تو زبان سے کہنا واجب نہیں ہے۔ البتہ آپ کا دل کی جو نیت ہے وہ ایک اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں یہ ہو کہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں، اور اس میں ریاکاری نہ ہو، اور اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ باقی آپ کا روزہ آپ زبان سے نہیں کہہ رہی ہیں، آپ کی نیت بالکل بجا ہے، بالکل صحیح ہے۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے اور ہمارے دل میں ہونی چاہیے، زبان سے کہنا لازمی نہیں ہے۔ جی۔ تو دوسرا سوال ہے کہ روزہ دار کیا ڈرپ لگوا سکتا ہے، انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ اپنے بدن میں کمزوری ہو تو کیا وہ ڈرپ کے ذریعے اپنی کمزوری کو دور کر سکتا ہے؟ اس شخص کو اس مسئلے کے لیے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس مرجع کی تقلید میں ہے۔ اگر وہ شخص سستانی صاحب کی تقلید میں ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح کا انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے اور ڈرپ بھی چڑھوا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، روزہ بالکل صحیح ہوگا۔ لیکن اگر وہ شخص خامنئی صاحب کی تقلید میں ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ صرف وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے جو مسلز پہ لگتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ انجیکشنز ہیں وہ مسلز پہ لگتے ہیں اور کچھ ہیں وہ سیدھے نس میں لگتے ہیں، جیسے ڈرپ ہے۔ تو جو مسلز پہ انجیکشنز لگتے ہیں صرف وہ لگوا سکتا ہے اگر وہ خامنئی صاحب کی تقلید میں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے، کیا ناک، کان، آنکھ میں روزے کی حالت میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ اگر آپ کان اور آنکھ میں دوا ڈال رہی ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا روزہ صحیح ہوگا، بالکل اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن جب آپ ناک میں دوا ڈال رہی ہیں تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ دوا کی مقدار اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ دوا آپ کے ناک کے ذریعے حلق تک پہنچ جائے، کیونکہ اگر حلق تک پہنچ جائے گی تو وہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر تھوڑی مقدار میں ہے، اگر وہ دوا حلق تک نہیں جا رہی ہے تو آپ کا روزہ صحیح ہے۔ جی خواہر، میرا اگلا سوال ہے، کیا کرنا، یعنی کہ کیا وومٹنگ کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اگر وومٹنگ آپ جان بوجھ کے کر رہی ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ اگر آپ کی وومٹنگ پہ کوئی اختیار نہیں ہے، بے اختیاری میں نکل آئی، وومٹنگ ہو گئی، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا روزے کی صحت بالکل صحیح ہے، روزہ صحیح رہے گا۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ خواہر، میرا اگلا سوال ہے، کیا جان بوجھ کر اللہ، رسول یا ائمہ پر کوئی بھی حدیث یعنی کہ بہتان لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے خواہ، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اگر ہم اللہ، رسول یا ائمہ علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو جھوٹ ہے تو یہ بہتان لگانا ہے۔ یہ چاہے روزے کی حالت میں آپ کریں یا روزے کی حالت میں نہ ہو، یہ دونوں ہی صورت میں یہ عمل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں، اگر یہ روزے کی حالت میں کوئی جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے رسول یا ائمہ سے متعلق، تو یہ آپ کے روزے کو باطل کرتا ہے، یہ عمل حرام ہے، لہٰذا یہ آپ کے روزے کو باطل کرتا ہے اور آپ کا روزہ غلط ہو جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو۔ خواہ، میرا اگلا سوال ہے، کیا غبار کو حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ اگر غبار غلیظ کو آپ جان بوجھ کر حلق تک پہنچا رہی ہیں تو روزہ باطل ہے،
اور اگر آپ مثلاً باہر نکلیں، دھول آپ کے منہ میں چلی گئی، ہوا تیز چل رہی ہے، دھول چلی گئی، تو اس سے کوئی روزہ باطل نہیں ہوگا. جی، مطلب پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. جی اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو شخص تینوں طرح کے کفارہ دینے سے مجبور ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کفارہ دینا واجب ہے، لیکن اگر مجبور ہیں، آپ کفارہ نہیں دے سکتی، تو جب آپ کفارہ دینے کے قادر ہو جائیں تب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کفارہ ادا کریں، لیکن تب تک آپ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ ادا کریں. جی اور اگلا سوال ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے اگر چھوڑا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹ رہا ہے تو آپ اس کو قضا ادا کریں. سال میں کسی بھی دن آپ اس کا قضا کر سکتی ہیں، دونوں عیدین کو چھوڑ کے. جی، مطلب دونوں عیدین کو نہیں رکھنا ہے روزہ، اس کے علاوہ کبھی بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. جی خواہر، میرا اگلا سوال ہے کہ اگر روزہ دار سر کو پانی میں ڈبوئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ شخص سستانی صاحب کی تقلید میں ہے اور سر کو پانی میں ڈبو رہا ہے تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہے، لہٰذا احتیاط اس کے اوپر لازم ہے، احتیاط کرنی چاہیے. اور دیگر مراجع کی تقلید میں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب پہلے مراجع کو دیکھنا ہے کہ جی کس کی تقلید میں ہے. تو میرا آخری سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کسی میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. روزے کی حالت میں کسی میت کو غسل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین، ہمارا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہم آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے خداحافظ، فی امان اللہ. اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا.